میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ میں بات. تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ جو نعمت انسان کو فری میں ملتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا. ہاں بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو اسلامی احکام کیا ہیں, مشکل ہے نا. مشکل احکام کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کے سامنے چیخنا آسان ہے, خاموش رہنا بولو مشکل. تو اسلام نے آسان حکم دیا یا مشکل حکم دیا؟ ہاں باس کے سامنے چیخنا مشکل ہے, چپ رہنا کیا ہے آسان ہے, کیونکہ پتہ ہے جاب سے کیا کر دے گا, نکال دے گا. ہمارے ایک دوست ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب لگی, بڑے غصے کے تیز تھے, ہر وقت چیخنا چلانا ذرا سی بات پہ. ہماری بھی ان سے گیدرنگ تھی, کبھی کبھار ہم کھانے پہ چلے جاتے تو ہوٹل میں دیکھتے نا کھانا مزے کا نہیں ہے, اس کو سنا دیتے تھے. جو ہوٹل کا اونر تھا اس کو سنا تم نے کیا, ہم نے پیسے لیے ہیں سب, یعنی مشہور تھا کہ بھائی یہ اس سے ذرا بچ کے رہنا. اپنا واقعہ مجھے سنایا انہوں نے, ایڈمن لگے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں. تو کوئی ملازم آیا, چائے دیر سے لایا ہوگا یا چائے گر گئی ہوگی یا کچھ الٹا شلٹا کام, تو انہوں نے اس کو ڈانٹ دیا. کہہ رہے جیسے میں نے اونچی آواز سے ڈانٹا ہے نا میرے خلاف کمپلین. افسران بالا کی طرف سے آرڈر آ گیا. تو کہتے ہیں ایک آفیسر نے جو ایک بڑا تھا اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہمارے ہاں سوئی گرتی ہے نا زمین پہ, جسے کہتے ہیں نا پن ڈراپ سائلنٹ, یہی کہتے ہیں نا سائلنس, پن ڈراپ سائلنس. سوئی گرتی ہے نا آواز آ جاتی ہے, اتنی کمپنی میں ہمیں خاموشی چاہیے آفس میں. تو یہ پہلی دفعہ برداشت کر لیا, اس کے بعد دوبارہ ہوا نا یہ کان سے پکڑ گئے باہر. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اس کے بعد الحمدللہ دوبارہ ان سے کبھی بھی یہ حرکت نہیں. ابا اگر اولاد کو دھمکی لگا دے بیٹا آج تو چیخا ہے میرے سامنے, دوبارہ چیخا نا تو کان سے پکڑ کے باہر, بیٹا اسی وقت دوبارہ چیخے گا کہ نکال کے دکھاؤ. بیٹا کیا کہے گا؟ اسی وقت ریپلائی کرے گا, بولے گا ابا میں ادھار نہیں رکھتا, نکال کے دکھاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی حج آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل. حج میں نا صرف یہاں سے بیٹھ کے حج پہ جانا آسان لگتا ہے, جب چاہتا ہے نا آدمی تو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. یہاں سے بڑا اچھا ماشاءاللہ حج کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, لیکن جیسے ہی سعودی ایئرپورٹ پہ اترتا ہے اس کے بعد لبیک لبیک کہنا بھول جاتا ہے. امیگریشن میں اتنے مسائل, پھر آگے وہ جو پاسپورٹ رکھ کے بسوں میں ترتیب سے بٹھاتا ہے وہاں سے لے کے وہاں تک, مسائل ہی مسائل ہیں, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. تو تبھی جو لوگ ہر سال حج کر رہے ہوتے ہیں نا, لوگ تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں, کیا بھائی بڑا پیسہ ہے ہر سال حج کر رہے ہیں, بڑی عیاشی ہے. میں کہتا ہوں ہر سال حج کر رہا ہے, خدا کی قسم اس کے دل میں بیت اللہ کی محبت ہے, ورنہ ایک دفعہ حج کے بعد آدمی دوبارہ نہیں جاتا. میں نہیں کہہ رہا یہ بہت نیک ہے, لیکن اس کی علامت ہے اس کے دل میں بیت اللہ کی محبت ہے, یہ محبت کھینچ رہی ہے, ورنہ وہاں پر کوئی لڈو پیڑے نہیں مل رہے ہوتے. پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک خرچ ہوتا ہے اور جسمانی ٹینشن بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. اور جو اللہ والوں کا حج اور عمرہ ہے نا وہ میرے اور آپ کی طرح نہیں ہوتا. میں اور آپ جب حج عمرے پہ جاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے فوراً سے پہلے احرام سے نکلیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جتنی جلدی عمرہ کریں تاکہ ہم احرام سے باہر آئیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ کوشش کرتے ہیں احرام میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں. کیوں؟ احرام کی حالت اللہ کو پسند ہے. عجیب حلیے بن جاتے ہیں ان کے چند دنوں میں, عجیب پراگندہ بال, کیونکہ نہ نہائے ہیں, نہ ناخن کاٹے جا رہے ہیں, نہ جسم کے بال صاف ہو رہے ہیں, عجیب پراگندہ حال. اور پھر کتنی ٹینشن ہوتی ہے, 2 چادروں میں پراپر ڈریس نہیں ہے. تو میرے اور آپ جیسے لوگ تو فوراً چاہتے ہیں عمرہ کرو بس احرام سے نکلو. ہم نے اللہ والوں کو, اپنے بزرگوں کو جن کے ساتھ ہم نے حج عمرہ کیا, وہ کہتے ہیں لمبا کھینچو احرام کو جتنا دیر سے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کو حاجی جو ہے نا پراگندہ بالوں والا میلا کچیلا زیادہ پسند ہے. اسلام میں میلا کچیلا رہنا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے, لیکن حج کے احکام کیا ہیں؟ ڈفرینٹ ہیں. تو آسان ہے مشکل ہے؟ جلدی بتاؤ. مشکل ہے. تو اسلام کی تو بھائی ساری عبادتیں کیا ہیں, سارے کام ہی مشکل کرا رہا ہے اللہ تعالی ہم سے. تو یا تو اس کا مطلب یہ کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت, اللہ ہمیں بلا وجہ کی ٹینشن میں رکھنا چاہتا ہے معاذ اللہ, اللہ مسلمان کو خوش دیکھنا ہی نہیں چاہتا معاذ اللہ, یہ مطلب ہو سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ انگریز نے یہ ساری ٹینشنوں سے اپنے آپ کو آزاد کیا ہوا ہے, ساری ٹینشنوں سے آزاد. غسل فرض ہو گیا, سردی میں کہنے فرض ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بال صاف کرنے نہیں کر, مرضی اگر اچھا لگ رہا ہے تو کاٹ لو, اچھے نہیں لگ رہے تو مت کاٹو. نہانا ہے نہا لو, نہیں دل چاہ رہا مت نہاؤ. تو
ابا اما کی ٹینشن تو ویسے ہی مارکیٹ سے کیا ہے, 4 شادیاں کیا کرے گا, ایک بھی نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے جب نائٹ کلب کھلے ہوئے ہیں, گرل فرینڈ مناسب ریٹ پہ مارکیٹ میں دستیاب ہے, بلکہ بغیر ریٹ کے دستیاب ہے. یہ تو دیسی ملکوں میں گرل فرینڈ مناسب ریٹ پہ ملتی ہے, انگریزوں کے ہاں ایسا نہیں ہے, وداؤٹ ریٹ پہ گرل فرینڈ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی ریٹ ویٹ نہیں ہے اس کا, فری پھوکٹ کی. اپنی چائے بھی کم وقت خود پیے گی اور آپ نے اپنی چائے کے پیسے خود دینے, فری پھوکٹ کی گرل فرینڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ٹینشن فری زندگی گزاری جا سکتی ہے تو ٹینشن لینے کی بولو کیا ضرورت. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے بیان شروع کیا تھا کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے اور اسلام بڑے مزے کا دین ہے, اور جتنے اسلامی احکام ہیں اس میں تو آپ ٹینشنیں ہی ٹینشنیں بتا رہے ہیں, تو مزے کا کہاں سے ہو گیا؟ کیا خیال, مزے کا کہاں سے ہو گیا؟ اس کی میں 2 دلیلیں دوں گا, ایک نقلی ایک عقلی. نقلی کا مطلب وہ جعلی نہیں, نقل جو حدیث سے ثابت ہے. ایک طرف ہمیں نبی نے یہ بتایا کہ اسلام میں پریشانیاں ہیں, دنیا مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے قید خانہ, یہ بھی حدیث میں. لیکن دوسری طرف حدیث نے ہمیں کیا بتایا؟ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. نبی نے فرمایا جس نے اللہ کو اللہ مان لیا, اسلام کو اسلام مان لیا, اپنا دین مان لیا, اور نبی کو رسول مان لیا, وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا. کیا مطلب؟ ایمان کا جو مزہ ہے نا وہ اس کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. تو پتہ چلا اسلام تو بڑا مزیدار مذہب ہے نا, اتنا مزے کا ہے کہ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے جیسے کوئی کھانے کی چیز جس کے کھانے میں انسان کو بہت مزہ آ رہا ہو, ایسی چیز. تو یہ مزے کا ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں. بس اللہ اپنی نہیں چلے گی, اب چلے گی کس کی؟ بولو, صرف تیری چلے گی. حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے. اب ہمارے باڈی پہ چلے گی کس کی؟ جس چیز سے تو روکے گا رک جائیں گے, چاہے مزہ آئے یا نہ آئے. جس کو تو کہے گا کر لو کر لیں گے, چاہے مزہ آئے یا نہ آئے. ایک دفعہ یہ جذبہ پیدا کر لو, جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر ایمان کا ذائقہ اور ایمان کا مزہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھو اسلام میں روزہ ہے, ٹینشن ہے نا, لیکن افطاری بھی تو ہے. جو روزہ نہ رکھے اس کو افطاری کا مزہ آئے گا؟ یہ جو افطاری کی لذت ہے یہ کسی غیر مسلم کو مل سکتی ہے؟ کتنا مزہ آتا ہے خدا کی قسم. روزہ رکھ کے جب آدمی دسترخوان پہ, تھوڑی سی اللہ کی محبت ہو دل میں, پھر آئے گا مزہ. نہیں ہے تو پھر نہیں آئے گا. اللہ کی محبت ہو نا, روزہ رکھ کے جب آپ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں بھوکے پیاسے, اللہ کے حکم سے رکے ہوئے تھے, اب اللہ کے حکم پہ کھا رہے ہیں. جس کے دل میں اللہ کی ذرا سی محبت ہوگی, خدا کی قسم اسے اس کھانے کا مزہ تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ مزہ آئے گا. میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اللہ والا ہوں, میں کوئی نیک ہوں, لیکن میرے جیسے نالائق کو تو بڑا مزہ آتا ہے. 4 کھجوریں بھی کھا لو نا, جو جسم میں طاقت آتی ہے. پھر جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے, ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق. یہ دعا پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, سوچو ٹائم پہ پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا. ذهب الظما, پیاس چلی گئی, کیونکہ بڑے تڑپ رہے تھے نا پیاس سے. جون جولائی کے گرمیوں کے روزے, محنت کے بعد کتنا تڑپتا ہے انسان, اللہ کے لیے تڑپا ہے روزے میں. تو جب 2 گھونٹ ٹھنڈے پانی کے پیتا ہے, چائنا والوں کی طرح افطاری میں گرم پانی نہ کیا کرو, ان کو کسی نے بیوقوف بنا دیا کہ گرم گرم پانی پہ لگا دیا ہے. کوئی میڈیکلی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے گرم پانی پینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے نبی بھی ٹھنڈا پانی, اگرچہ کنووں کا ٹھنڈا ہوتا تھا نیچرل, تو یہ چائنا